اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی اور ہے۔ ان مسائل میں سے 11 مسئلے آپ پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ 12واں مسئلہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں 13واں مسئلہ بھی پڑھیں گے، تو اس حوالے سے ہمارے مسائل پورے ہو جائیں گے، لیکن بحث کی مقدار تھوڑی کم ہوگی، اس لیے آداب بیع سے بھی ہم 1-2 جناب ادب پڑھیں گے۔ آداب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو معاملے میں مد نظر رکھنی چاہیے، تو وہ آداب بیع بھی 24 ہیں۔ ان 24 میں سے انشاءاللہ 2 پڑھیں گے۔ میں مختصر خلاصہ پہلے آپ کو بتاؤں 12ویں مسئلے کا، اس کے بعد 13ویں کا، پھر عبارت پڑھیں گے، پھر آداب کے بھی 2 ادب کا جو ہے کیا ہے خلاصہ بتاؤں گا۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریشم ہم لوگ سنتے ہیں، مردوں کے لیے تو اس کا پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے اس کا پہننا جائز ہے، اور ریشم کو عربی میں حریر بولتے ہیں، حریر، حریر، ٹھیک ہے؟ تو مرد کے لیے سونے کا استعمال کرنا اور اس حریر کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اب یہ حریر ریشم بنتی کیسے ہے؟ اس کا ایک کیڑا ہوتا ہے، تقریباً سائز کا 1 انچ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کیڑا جو ہے جیسے یوں حرکت کرتا ہے تو وہ اس سے جو ہے ریشم کا دھاگا نکلتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں مکڑی جالا بناتی ہے، اگر مدرسے میں بھی آپ کی جو ہے کہ صفائی نہیں ہوگی تو کمرے کے کونے پہ وہ مکڑی کا جالا بنا ہوتا ہے، تو دیکھیں وہ کیسے باریک باریک سے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو ریشم کا کیڑا ہے یہ بھی اس طریقے سے ایک دھاگا بناتا ہے ریشم کا، جو اس کے پچھلے حصے سے نکلتا ہے، یعنی منہ والی طرف سے نہیں، پچھلے حصے سے نکلتا ہے۔ توجہ میری طرف، انگلیوں کی طرف دیکھیں۔ پھر وہ دھاگا اسی کیڑے کو یوں لپٹا جاتا ہے یا لپٹتا جاتا ہے، خود بخود آہستہ آہستہ پورا کیڑا اپنے اس دھاگے کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ کیڑا مر جاتا ہے۔ تو اب سوال اور اس بحث کو یہاں پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیں، آپ نے کہا کہ میت کو بیچنا جائز نہیں ہے، تو یہ جو آپ ریشم بیچ رہے ہیں جس کے اندر کیڑا بھی ہے، تو پھر یہ بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں یہ بیچنا بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بیچنے سے اصل مقصد یہ کیڑا نہیں ہے، وہ ریشم ہے۔ جس طریقے سے آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ مقصود بذات کیا ہے، یہاں بھی مقصود بذات یہ ریشم کیڑا نہیں۔ جس طریقے سے آپ کھجور خریدتے ہیں تو کھجور میں تو گٹھلی بھی ہوتی ہے، گٹھلی تو کسی کام کی نہیں ہے، تو آپ گویا کہ قیمت اس کھجور کی دے رہے ہیں جو آپ کے منہ میں جاتی ہے اور پھر پیٹ میں جاتی ہے، گٹھلی کی قیمت نہیں۔ تو یہ کیڑا بھی گٹھلی کی طرح ناکارہ ہے، تو نتیجے میں اصل قیمت اس ریشم کی ہے اور یہ جائز ہے۔ پھر کسی مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ بھائی کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ تو جانوروں کو گھاس کے عنوان سے چراتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی قیمت والی ہوتی ہے، جبکہ یہ کیڑا کسی قیمت کا نہیں ہے، لہذا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے، یہ قول کیل والا کہتا ہے۔ تو اس کا جواب کتاب میں تو نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ آپ کہیں گے جناب یہ کیڑا بھی جو ہے کیا ہے، ہماری مرغیاں کھاتی ہیں، ہم اس ریشم سے وہ نکال کے مرغیوں کو دیں گے تو وہ مرغیوں کی خوراک ہو جائے گی۔ تو خیر یہ جو ہے کیا ہے جناب 12واں مسئلہ الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد 13ویں مسئلے میں جو ہے کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز برتن میں ہے
مثلاً گھی جیسے ہوتا ہے تو وہ پرانے زمانے میں تو کسی جو ہے کیا ہے وہ اسٹیل کے برتن میں ہوتا تھا، کسی لکڑی کے برتن میں ہوتا تھا، تو ہم آ کے جب تولتے تھے تو جناب کیا کرتے تھے کہ اس برتن کو ترازو میں رکھتے تھے اور وہ گھی کو تولتے تھے۔ مثلاً بھائی 2 کلو ہوا ہے، 2 کلو میں سے آدھا کلو برتن کا وزن کم کر دو، باقی 1.5 کلو آپ کا گھی ہے۔ یا جیسے اگر آپ کا کاروبار زراعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہو تو آپ جب گندم وغیرہ بیچتے ہیں تو ایک بوری جا کے بیچتے ہیں، پھر وہ جو خریدتا ہے وہ بوری کے بدلے میں 2 کلو کم کرتا ہے، تو ایسا معاملہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس ظرف کے بدلے میں جو وزن کم کرتا ہے، چاہے ظرف کے برابر ہو، چاہے ظرف سے کم ہو، چاہے ظرف سے زیادہ ہو، وہ جو وہاں رائج ہے بھائی بوری کے 2 کلو کاٹنے ہیں، اگرچہ بوری 1 کلو ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں ظرف بھی خریدتا ہوں اور ظرف والی چیز جس کو مظروف کہتے ہیں وہ بھی خریدتا ہوں، تو کہتے ہیں پھر تو اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، بھائی یہ پوری دیگچی گھی سمیت میں نے آپ کو 2000 میں دے دی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھائی دیگچی کی الگ قیمت کتنی ہوئی، گھی کی قیمت کتنی ہوئی، ہم کہیں گے میں نے الگ الگ خریدا ہی نہیں کہ میں الگ الگ ہر ایک چیز کی قیمت معلوم کروں، میں نے تو دونوں کو ملا کر ٹھیک ہے خریدا ہے۔ جیسے آپ 10 بکریاں ایک ساتھ خریدتے ہیں، بھائی 10 بکریاں کتنے کی خریدیں؟ آپ نے کہا کہ جناب 5 لاکھ کی۔ اچھا، اس بکری کی قیمت کتنی؟ آپ کہیں گے یہ مجھے پتہ نہیں۔ اس کی قیمت کتنی؟ کہیں گے یہ پتہ نہیں۔ ٹوٹل کی قیمت 5 لاکھ ہے۔ تو اسی طریقے سے ظرف اور مظروف کی ملا کر اگر آپ قیمت ادا کرتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی قیمت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک ہم عبارت پڑھ لیں، پھر چلیں گے آداب بیع کی طرف۔ الثانیۃ عشرۃ، الثانیۃ عشرۃ، اب یہ آپ جانیں 12واں مسئلہ، یجوز جائز ہے بیع بیچنا دودھ الکز، دودھ یعنی کیڑا، کز یعنی ریشم، ریشم کا کیڑا، لأنہ حیوان طاہر، اس لیے کہ یہ کیڑا ایک حیوان ہے جو کہ پاک ہے، ينتفع بہ، اور اس کیڑے سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، منفعتاً مقصودتاً، وہ بھی ایسا نفع ہے جو مقصود ہے۔ مقصود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ رائج ہے، تمام لوگ ریشم اسی کیڑے کے ذریعے بناتے ہیں، اور محللتاً، اس کیڑے سے جو ہم منفعت حاصل کرتے ہیں وہ منفعت حلال بھی ہے، حرام و منفعت بھی نہیں، کیونکہ ریشم حاصل کرنا حلال ہے۔ وَنَفْسِ الْقَزْ، اور خود ریشم کو بھی بیچنا جائز ہے۔ پہلے تھا کیڑے کو بیچنا، اب یہ خود ریشم کو بھی بیچنا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الدُّودُ فِيهِ، اگرچہ وہ کیڑا بھی اس ریشم کے اندر موجود ہے، لِأَنَّهُ، اس لیے کہ اب یہ کیڑا جب اندر پھنس گیا تو مر جائے گا، تو بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ دودھ، یہ کیڑا کنوا، یہ ایسے ہے کہ جیسے گٹھلی ہوتی ہے فی التمر، کھجور میں، فلا یمنع من بیعہ، تو یہ کیڑے کا ہونا منع نہیں کرتا من بیعہ، کہ ہم جناب اس قز کو جو ہے بیچ سکیں، اس ریشم کو بیچ سکیں۔ وربما احتمل المنع، اور کچھ علماء نے احتمال دیا ہے کہ بھائی ہم اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ خوب، تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کیڑا چونکہ مرا ہوا ہے اس لیے یہ بیچنا ٹھیک نہیں ہے، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا، اگر مرا ہوا ہے پھر تو منع ہے، اور اگر یہ کیڑا زندہ ہے تو بھی عرضتاً للفساد، مرنے والا ہے، عرضتاً یعنی ان قریب پیش آنے والا ہے کہ یہ فاسد ہو جائے۔ وَإِنْ كَانَ، خوب، میتاً، اور اگر یہ مر چکا ہے، کون؟ یہ کیڑا، کان میں ایک ضمیر ہے جو دودھ کی طرف جائے گی، دخل، تو پھر یہ تو مرا ہوا کیڑا داخل ہو جائے گا فی عموم نہی عن بیع المیتۃ، کہ بھائی مردار کے بیچنے سے جو نہیں آئی ہے وہ کاظم
عمومیت رکھتی ہے، عمومیت رکھتی ہے، یعنی مری ہوئی گائے بھی نہیں بیچ سکتے ہو، مرا ہوا کیڑا بھی نہیں بیچ سکتے ہو، اور مری ہوئی مثلا جو ہے کیا بھینس بھی نہیں بیچ سکتے ہو۔ وَهُوَ ضَعِيفٌ، فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ضعیف ہے، لِأَنَّ عُرْضَةَ الْفَسَاد، اس لیے کہ اگر یہ فاسد ہونے والا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، مرنے والا ہے، لا يقتضي المنع، یہ سبب نہیں بنتا کہ ہم اس کے بیچنے کو منع کر دیں۔ ودود، اور دوسری دلیل یہ کہ بھائی یہ جو کیڑا ہے لا یقصد بالبیع، بیچنے میں ہم نے کیڑے کے تو قصد ہی نہیں کیا کہ یہ ہم کیڑا بیچ رہے ہیں، حتیٰ تمنع میتتہ، یہاں تک کہ اس کے مردار کے بیچنے کو منع ہو۔ وَإِلَى جواب ہی، اسی احتمال کے جواب کی طرف، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیع جائز نہیں ہے، اسی کے جواب کی طرف اشار المصنف، مصنف صاحب نے اشارہ کیا بے قول ہی، اپنے اس قول کے ساتھ، لِأَنَّهُ كَالنَّوَى، اس لیے کہ یہ کیڑا کھجور کے گٹھلی کی طرح ہے، جبکہ گٹھلی کسی کام کی نہیں ہوتی، اصل کام کا وہ کھجور کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے جو میٹھا ہوتا ہے اور ہم لوگ کھاتے ہیں۔ وقد یقال، پھر کوئی ایسے کہا جاتا ہے، قد جب فعل مضارع پہ آئے تو بیٹا کبھی کبھی کا ترجمہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی کہا جاتا ہے ان فی النوا، بتحقیق کہ گٹھلی میں بھی منفعتاً مقصودتاً، اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اور وہ فائدہ بھی ایسا ہوتا ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے، کالف الدواب، جیسے وہ جانوروں کو جو ہے کیا ہے وہ گھاس کے طور پر، چارے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اب ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ ہم لوگ جن کے علاقے میں کھجور ہے، ہم اس گٹھلی سے جو ہے نا گویا کہ بے خبر ہیں۔ میں سکھر کی طرف گیا تو وہاں ایک فیکٹری تھی کھجور کی، تو وہاں ایک پنجاب کا بندہ تھا، وہ ان سندھیوں کو کہہ رہا تھا کہ بھائی چلو میری ٹرک جو ہے کیا ہے اس میں سامان رکھواؤ۔ میں نے کہا یہ کیا سامان رکھے گا؟ کہا کہ اس فیکٹری میں کھجور کو چیر کر اس کے اندر بادام بھرتے ہیں، اور گٹھلی ایسے بچتی ہے تو یہ پنجاب ٹرک بھر کے گٹھلیوں کے لے جائے گا۔ میں نے کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا کہ یہ وہاں بکریوں کو چراتے ہیں۔ تو اب دیکھیں گٹھلی تو بڑے کام کی ہے کہ بھائی وہ جانور کھاتے ہیں، بخلاف دودھ المیت، لیکن یہ جو مرا ہوا کیڑا ہے یہ کسی کام کا نہیں۔ اس کا جواب پھر میں دیتا ہوں، بھائی بیٹا مرغی اس کیڑے کو شوق سے کھاتی ہے، جس طریقے سے گٹھلی بکریاں کھاتی ہیں تو مرغی بھی اس کیڑے کو کھاتی ہے، نتیجے میں یہ کیڑا بھی جو ہے کہ کام کا ہو گیا۔ وَكَيْفَ كَانَ، اب کہتے ہیں بھائی جیسے بھی ہو، چاہے یہ کیڑا کام کا ہو چاہے کام کا نہ ہو، لا تمنعو من صحت البیع، خوب، لا تمنعو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ یہ کیڑے کی طرف۔ یہ کیڑا منع نہیں کرتا کہ یہ بیع جو ہے کہ وہ جائز ہوگی۔ الثالثۃ عشرۃ، 13واں مسئلہ یا ثالثۃ عشرۃ، اذا کان المبیع فی ظرف، جب بکنے والی چیز، بیٹا مبیع، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کا صیغہ ہے؟ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب مبیع کسی برتن میں ہو، جاز بیعہ، تو اس چیز کو بیچنا جائز ہے، مع وزن ہی معہو، اور اس برتن کا بھی ہم وزن کریں گے اس مبیع کے ساتھ، خوب، یا مع وزن ہی کی ضمیر پلٹیں مبیع کی طرف، مبیع کا وزن کریں گے معہو ظرف کے ساتھ، وہ اس کے اور پھر کم کیا جائے گا، ما اتنی مقدار وزن، جرت العادت و بہ، جتنی عادت جاری ہو چکی ہے کہ اس دیگچی کے لیے 1 کلو آدھا کلو وزن کم کیا جاتا ہے، ظرف کے لیے، سواء، کوئی فرق نہیں، کان ما جرت بہی، جس کی عادت ہم بنا چکے ہیں کہ دیگچی کے بدلے میں آدھا کلو کم کریں گے، ممکن ہے دیگچی 1 پاؤ کی ہو، زائدن عن وزن ظرف، وہ ظرف کے وزن سے زائد ہو، قطعاً یقینی طور پر، ام ناقصاً، یا ظرف آدھا کلو کا ہے لیکن ہمیں 1 پاؤ کم کرتے ہیں، ولو لم تترد العادت، لیکن اگر کسی برتن کے لیے کوئی وہاں پر رائج عادت نہیں ہے، مثلا گندم کی بوری کے لیے 2 کلو کم کرتے ہیں، فلاں چیز کے لیے 1 کلو کم کرتے ہیں، لیکن ہمارا ظرف ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی عادت نہیں ہے، تو لم یجز اسقاط ما یزید،
تو پھر آپ اس ظرف سے زیادہ وزن کم نہیں کر سکتے ہیں، الا مع تراضی، مگر یہ کہ بائع مشتری دونوں راضی ہوں، پھر تو بھائی ان کی مرضی ہے، پھر معاملہ جتنا چاہیں اس سے وزن کم کر سکتے ہیں۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں، بین اسقاط ہی، یہ جو ہم ظرف کا وزن کم کرتے ہیں، بغیر ثمن، اس کے بدلے میں کچھ پیسے کم نہیں کریں گے، وہ بثمن، یا پیسے کم کریں گے لیکن مغایر للمظروف، وہ پیسے مظروف کے جو ہے کیا مغایر ہیں۔ مثلا بیٹا گھی کی رقم آپ روپے میں دے رہے ہیں اور برتن جو ہے آپ ڈالر میں کم کر رہے ہیں، برتن کا وہ وزن جو ہے۔ وَلَوْ بَاعَهُ مَعَ ظَرْفِ، ہو کی ضمیر جائے گی بیٹا مبیع کی طرف، اگر ایک شخص اس مبیع کو اس برتن کے ساتھ ہی بیچ دیتا ہے، خوب، من غیر وضع، اور اس میں برتن کا وزن کم نہیں کرتا، کم کرنے کا ترجمہ میں نے کہا تھا کیا، وضع سے کم نہیں کرتا ہے، جائلاً مجموع الظرف والمظروف مبیعاً واحداً، در حالی کہ وہ مجموع کا ترجمہ ہوگا بیٹے ٹوٹل، مکمل، یعنی یہ مکمل ظرف اور مظروف کو ایک ہی مبیع قرار دیتا ہے۔ 10 بکریوں کو ایک ہی معاملے میں بیچتا ہے، تو یعنی 10 ہیں تو الگ الگ، لیکن اب مبیع کے عنوان سے ایک ہی مبیع ہے، بوزن واحد، اس میں دونوں کا الگ الگ وزن نہیں کرتا، ایک ہی وزن میں بیچتا ہے۔ فالاقرب الجواز، تو قول اقرب یہ ہے کہ یہ معاملہ جائز ہو جائے گا، کیوں؟ لحصول معرفت الجملہ، اس لیے کہ بھائی ٹوٹل کا تو ہمیں وزن کا پتہ چل گیا نا کہ گھی اور دیگچی دونوں کا وزن 2 کلو ہے۔ الرافعۃ للجہالۃ، الرافعۃ بیٹا صفت معرفت کی، یعنی یہ معرفت جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے کس کو، جہالت کو۔ کس کی جہالت؟ وزن کے بارے میں، ایسا نہیں کہ اس سے ہمیں ضرب یضرب کا علم آ جائے گا۔ ولا یقدح الجہل بمقدار کل منہما منفردان، یہاں پر ایک اعتراض مقدر ہے بیٹا کہ بھائی یہ 2 چیزیں میں نے ملا کر ایک وزن میں بیچیں تو ہر ایک کا وزن تو مجھے معلوم نہیں ہے، کہتے ہیں ولا یقدح، کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں بمقدار کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ وزن کا، دیگچی کا کتنا وزن ہے، گھی کا کتنا وزن ہے، منفردن الگ الگ۔ لأن المبیع هو الجملۃ، اس لیے کہ ہم نے جو چیز بیچی ہے وہ ایک چیز نہیں بیچی بیٹا، الجملۃ یعنی دونوں کی دونوں بیچی ہیں، لا کل فرد بخصوصہ، ہم نے ایک ایک الگ الگ کر کے نہیں بیچا ہے۔ وکیل لا یصح، اور قول کیل کہتا ہے کہ ظرف اور مظروف کو ساتھ بیچنا صحیح نہیں ہے، حتیٰ یعلم مقدار کل منہما، ہاں اگر دونوں میں سے ہر ایک کے وزن کا آپ کو پتہ ہے جناب تاج محمد صاحب، پھر تو بیچ سکتے ہیں کہ دیگچی کا وزن ½ کلو ہے، گھی کا وزن 1.5 کلو، پھر ٹھیک ہے۔ لأنہما فی قوت مبیعین، اس لیے کہ یہ ظرف اور مظروف ایک مبیع نہیں ہے بلکہ یہ 2 مبیع ہے، جب 2 مبیع ہے تو دونوں کا الگ الگ سے وزن ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وَهُوَ ضعیف، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قول کیل کی طرف، کہتے ہیں کہ یہ قول کیل جو ہے کیا ہے وہ ضعیف ہے۔ خوب، اب چلتے ہیں جناب اگلی بحث کی طرف، کیونکہ ابھی ہم نے کم پڑھا ہے، تقریباً 18 منٹ پڑھا ہے، تو 2-4 منٹ اور بھی پڑھ لیں، توجہ میری طرف ہو۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں، تجارت کے لیے بھی تجارت کا مولوی بننا ضروری ہے، یعنی کم از کم ان کو تجارت کے مسائل آنے چاہیے تاکہ وہ سود وغیرہ سے بچ سکیں۔ تو اس کے 24 آداب ہیں، 24 میں سے پہلا ادب یہ التفقہ، یعنی انسان کو تجارت کے فقہی مسائل آنے چاہیے۔ اچھا، تفقہ دلیل کے ساتھ، یعنی مجتہد بنے، کہتے نہیں تقلید کرتا ہے، اپنے مجتہد کے مسائل جانتا ہے تو بھی جو ہے کیا ہے کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص تجارت کے مسائل جانے بغیر تجارت کرے گا تو وہ جا کے سود میں پڑے گا۔ سود بیٹا کیسے کہتے ہیں؟ بیاج، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کیا وہ حرام ہے۔ تو یہ پہلا ادب۔ اور دوسرا ادب کہ اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے دکان پہ جتنے گاہک آتے ہیں ان کے درمیان مساوات کریں، یعنی اگر آپ دودھ
اپنے استاد کو 200 میں دیتے ہیں تو پھر اپنے چوکیدار کو بھی 200 میں دیں، اگر کوئی اور پڑوس والا ہے اس کو بھی 200 میں دیں، آپ فرق کے قائل نہ ہوں۔ البتہ اگر کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے، مثلا ایک نمازی شب پڑھتا ہے، دوسرا بدبخت چوراہے پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے لڑکیوں کو تکتا رہتا ہے، تو پھر ان میں آپ فرق کر سکتے ہیں۔ بدماش کو 2 روپے مہنگے دیں، جو شریف بندہ ہے شرافت کی وجہ سے 2 روپیہ سستا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ دینی فضیلت کی وجہ سے آپ اپنے معاملے والوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، ورنہ فرق کرنا ٹھیک نہیں، حرام نہیں ہے لیکن نامناسب ہے۔ تو پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ جو عزت والے بندے ہوتے تھے وہ بازار سے خود خریداری کرنے نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی دکاندار مجھے دے کر 2 روپے سستی دے۔ ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو بھی بھیجیں گے کہ بھائی جاؤ دکاندار کو کہو کہ ہمارے استاد نے کہا کہ یہ چیز مجھے دو۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ 2 روپے کی وہ رعایت کرے۔ نہیں بھائی نہیں، عزت سب سے مہنگی چیز ہے، آپ 2 روپے کے لیے اپنی عزت کو خراب نہیں کریں۔ القول فی الآداب، جناب یہ ہمارے قول بمعنی بحث، یہ ہماری بحث جو ہے کیا وہ آداب تجارت میں ہے۔ وہی 24، اور یہ آداب کتنے بیٹا؟ یہ 24 ہیں۔ 24 آداب کا مطلب یہ کہ یہ واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، بہتر ہیں، ممکن ہے کوئی اکا دکا ان میں واجب بھی آ جائے۔ 24 ہیں۔ الاول التفقہ، انسان کو فقہ کا علم ہونا چاہیے۔ فی ما سے مراد بیٹا وہ معاملہ، یتولا جس کو انجام دینا چاہتا ہے، من التکسب، یہ من التکسب ما کی وضاحت کرتا ہے، جو بھی کمائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر آٹا پیسنا چاہتے ہیں تو آٹے پیسنے کے آپ کو مسائل آنے چاہیے، فروٹ بیچتے ہیں تو فروٹ کے مسائل آنے چاہیے۔ اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر بیٹا ایسا ہے کہ کرانہ کا دکان چلانا چاہتے ہیں تو اس کے مسائل آنے چاہیے۔ لیعرف، فقہ کیوں آئے؟ تاکہ پہچان سکے صحیح العقد من فاسدہ، کہ یہ جو میں عقد کر رہا ہوں شرعاً صحیح ہے اور یہ عقد فاسد ہے۔ وَيَسْلُمَ مِنَ الرِّبَا، اور فقہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شخص سالم رہے گا، محفوظ رہے گا سود سے۔ وَلَا يُشْتَرَطْ معرفت الاحکام بالاستدلال، شرط نہیں ہے کہ ان احکام کو جو ہے کیا ہے باقاعدہ دلیل سے استنباط کرے۔ کما یقتضی ہے ظاہر الامر، جیسے کہ تقاضا کرتا ہے بیٹا کس کی؟ اس فقہ کے جاننے کی ہمیں امر دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے کیا ہے فقہ حاصل کریں۔ خوب، تو یہ امر جو ہے یہ اگر وجوب پر دلالت نہ بھی کرے اور اجتہاد پر دلالت نہ بھی کرے تو بھی بیٹا فقہ آنی چاہیے۔ خوب، ظاہر الامر بالتفقہ، فقہ کے بارے میں امر آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے اور دوسرے امام معصومین کا بھی فرمان ہے۔ بل یکفی تقلیدو، ہاں مجتہد ہونا ضروری نہیں، تقلید بھی کافی ہے۔ لأن المراد بہی، اس لیے کہ مراد تفقہ سے ہونا تجارت میں معرفتها، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس تجارت کی معرفت ہونی چاہیے، علی وجہ یصح، ایک ایسے طریقے سے کہ صحیح ہے کہ آپ اتنی فقہ جان سکیں۔ وقد قال علی علیہ السلام، اور بے تحقیق حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من اتجر بغیر علم، وہ بندہ جو تجارت کرتا ہے بغیر علم کے، فقد ارتطم فی الربا، تو وہ جا کے سود میں پڑتا ہے، ثم ارتطم، پھر جا کے سود میں پڑتا ہے۔ بیٹا اس کی ایک مثال میں اپنے زندگی کی دے دوں۔ میں اپنا علاقے کا شہر کنبھ، وہاں ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک نوجوان لڑکا آیا تقریباً آپ کی عمر کا، اس نے آ کے کھلے پیسے، ٹوٹے پیسے کی تھیلی رکھی اور دکاندار کو کہا کہ یہ میں کھلے پیسے لایا ہوں، یا آپ مجھ سے لے لیں۔ دکاندار نے کہا ٹھیک ہے، کیسے دو گے؟ کہا کہ 90 روپے کا 100 روپیہ لوں گا۔ اب دکاندار بھی شیعہ تھا، اس لڑکے کو تو میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے دکاندار کو کہا کہ یہ تو تم سود والا معاملہ کرتے ہو۔ کہا تھا کیوں؟ کھلے پیسے تو ایسے ہی ملتے ہیں نا۔
میں نے کہا بھائی یہ سود ہے، حرام ہے. کہا یہ تو آپ کا رشتہ دار ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میں نے کہا بیٹا تم دکاندار ہو؟ کہا جی ہاں، میں گاؤں میں چیزیں بیچتا ہوں، پھر کھلے پیسے آ کے ان کو دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں جتنے پیسے دیتے ہو اتنے لو، ورنہ یہ سود ہو جائے گا. تو کہا اچھا ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو کافی عرصے سے ایسے کر رہے تھے. تو بہرحال مولا امیر فرماتا ہے جو فقہ نہیں جانتا وہ سود میں جا کے پڑے گا. اور سود کا پتہ ہے بیٹا کتنا گناہ ہے؟ ان درہم من ربا یصیبہ رجل اعظم من 36 زنیۃ. سود کا 1 روپیہ 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اب بتائیں سود کا 1 روپیہ 36 زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. الثانی جناب دوسرا ادب، الادب الثانی التسویۃ بین المعاملین. جو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کے درمیان یہ ریٹ ایک ہی رکھے. تسویہ سے مراد کیا بیٹا؟ ریٹ، ویسے تو مساوی، ریٹ ایک رکھے. فی الانصاف، انصاف کے ساتھ. مثلا یہ دکان پہ لکھ دے 1 دام، اب اس میں اس شہر کا مولوی جائے، اس میں اس شہر کا ٹھیلے والا جائے، سب کے لیے ریٹ ایک ہونا چاہیے. فلا یفرق بین المماکس وغیرہ. پس اس شخص کو فرق نہیں کرنا چاہیے مماکس اور غیر مماکس کے درمیان. بیٹا مماکس کسے کہتے ہیں؟ مماکس وہ ہے جو کہتا نہیں اس چیز کے میں 100 روپے دوں گا، پھر دکان سے اتر جاتا ہے، پھر وہ اس کو بلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے جو لوگ بارگیننگ کرتے ہیں، جس کو اپنے سندھی میں بولتے ہیں پکائی کرنے والوں، کہتے ہیں جو شخص ایسا ہے وہ، یا جو بالکل شرافت کے ساتھ آگے کھڑا ہوتا ہے، بھائی یہ کتنی کی دیتے ہو؟ بولا 100. کہا یہ لے لو 100. کہتے ہیں مماکس اور غیر مماکس میں فرق نہیں کریں. ولا بین شریف والحقیر. شریف اور حقیر. حقیر سے مراد بیٹا یا تو یہ لیں پست. مثلا ہمارے ہاں کچھ اقوام کو پست سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم قبیلے کے لحاظ سے کوئی عزت والا اور کوئی کمتر نہیں ہوتا. بہرحال کہتے ہیں ان میں بھی فرق نہیں کرے. نعم، ہاں ایک صورت میں بیٹا فرق کر سکتا ہے. لو فاوت بینہم، اگر یہ اپنے معاملے والوں کے درمیان تفاوت کرتا ہے بسبب فضیلت و دین، فضیلت کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. ایک انتہائی شریف ہے، ایک بدماش ہے، محلے کے لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، فلا باس. تو پھر فرق کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ شریف کو 2 روپے سستی دے، بدماش کو 2 روپے مہنگی دے. حالانکہ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، شریف کو 2 روپیہ مہنگی دیتے ہیں، بدماش سے 2 روپیہ کم لیتے ہیں. لیکن یکرہ للآخذ، لیکن مکروہ ہے اس بندے کے لیے جس کے ساتھ رعایت ہو رہی ہے کہ وہ رعایت کو قبول کر لے. قبول و ذالک. مثلا ایک شریف بندہ کہے بھائی کیوں اس کو یہ چیز تو نے 100 روپے کی دی، مجھے کیوں 90 کی دے رہے ہو؟ مجھے بھی 100 کی دو. اگر ایسے ہمارا معاملہ اور ماحول ہو جائے تو ہم بہت بہتر ہو سکتے ہیں. وَلَقَدْ كَانَ سلف، پرانے زمانے میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یوکلون فی الشرائع، وہ خریداری میں کسی دوسرے کو وکیل بناتے تھے کہ جاؤ میرے لیے خرید کر آؤ. من لا یعرف، ایک ایسے بندے کو وکیل بنا کے بھیجتے تھے جس کو پہچانا نہیں جاتا تھا کہ یہ رحمانی صاحب کا وکیل ہے یا بہشتی صاحب کا وکیل ہے. حربن من ذالک، بھائی وہ کیوں وکیل بناتے تھے؟ حربن، تاکہ بھاگ سکیں من ذالک، اس رعایت سے، کہ بھائی میں جاؤں گا تو رعایت کرے گا، اس لیے میں اس محلے کے لڑکے کو بھیجتا ہوں کہ میرے لیے بھیجتا ہوں کہ میرے لیے کوئی چیز لے کر آئے. امید ہے کہ انشاءاللہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا، نہیں تو پھر بھی رابطے میں ہم رہیں گے. اور درس کے اختتام پر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.